بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ قسمت کے ساتھ ساتھ مجھے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں رہا، خاص طور پر ماں کا رشتہ تو میرے لیے بالکل قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ایسا کرتی ہیں جیسا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا؟ مجھے ایک اجنبی شخص کے ساتھ زبردستی روانہ کر دیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ میرا محرم ہے یا میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ میں اس کے ساتھ آتے ہوئے چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس عورت اور ساتھ لے جانے والے مرد نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے بالآخر پسپا ہو کر ان کے حکم پر سر جھکانا ہی پڑا۔ وہ مجھے یہاں اس بڑے سے گھر کے بڑے سے کمرے میں بند کر کے چلا گیا ہے۔ یہ گھر شہر سے قدرے دور ہے۔ یہاں کوئی بھی چیخے چلائے، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر پھر واپس دیواریں ہی سن پائیں گی۔ باہر کا کوئی بھی شخص میری فریاد نہیں سن سکتا۔ یہ قدرت نے کیسا مذاق کر دیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کب ایسا سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سانحہ ہوگا۔ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف میری ماں ہوگی، میری سگی ماں، جو مجھے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری ایک پل کی جدائی کو برداشت کرنا اسے مشکل لگتا تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی شخص کو دے ڈالا۔ میں تو خود کو بے حد انمول سمجھتی تھی، میری ماں نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مدد کے لیے چلا رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں میری صدا سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے، پھر بھی میں شاید اندر کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ میں نے چند ہی پلوں میں اس خوبصورت کمرے کی ہر چیز توڑ دی ہے اور اب ٹوٹی پھوٹی چیزوں اور بکھرے کمرے کے وسط میں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں جو شخص مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ واپس آئے گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور میں اسی سلوک کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ میری عمر محض 13 سال ہے، اور ایک 13 سالہ لڑکی پر مظالم کی انتہا کا مطلب آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ یہ سب میری ماں کا قصور ہے، یا پھر میں ہر قصور اپنی ماں کے کھاتے میں ڈال کر خود کو ہر معاملے سے بری ذمہ رکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کچھ تو میری جانب سے بھی حساب نکلتے ہوں گے، مگر شاید ہر بات میں والدین کو مورد الزام بچے ہی ٹھہراتے ہیں، یا پھر والدین ہوتے ہی غلط ہیں۔ میں آج جس جگہ ہوں، یہاں کیوں ہوں، کیسے پہنچی ہوں، یہ آپ میری کہانی سننے کے بعد بتائیے گا کہ اس معاملے میں اگر قصوروار میری ماں ہے تو پھر مجھے کیوں ہر وقت اتنا گلٹ رہتا ہے۔ میرا نام رمشا ہے، میری عمر صرف 13 سال ہے۔ 2 سال پہلے تک میں اپنی فیملی کو آئیڈیل ترین قرار دیتی تھی۔ میں، امی اور بابا تینوں کی مثال ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بابا ہاسٹل میں لیب انچارج تھے۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر خوشحال ضرور تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی کفایت شعار تھیں، اسی لیے ہمارا گزارا بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتا تھا۔ وہ میری 11ویں سالگرہ کا دن تھا جب میں اور امی بیکری تک کچھ چیزیں لینے گئے تھے۔ بیکری میں ہمیں ایک شخص ملا، وہ 37 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہوگا۔ وہ میری امی کی جانب دیکھتا رہا۔ 1-2 بار اس نے امی کو بلانے کی کوشش بھی کی، لیکن امی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ تمام چیزیں لے کر ہم دکان سے باہر آ گئے۔ وہ بھی اس دکان سے باہر نکل کر ہماری جانب دیکھنے لگا۔ امی نے بغیر پیچھے مڑے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ جبکہ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہ جیسے ہمارے پیچھے ہی لگا ہو۔ ہم جس گلی میں مڑتے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں نے امی کو اس بارے میں بتانا چاہا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، مگر میں نہ بتا پائی، کیونکہ جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تھی تو مڑ کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ گلی کے نکڑ پر ہی کھڑا تھا۔ امی نے میری انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔
میں نے نظر اٹھا کر وہاں دیکھا تو گلی خالی تھی۔ امی نے کہا کیا ہوا، کون تھا؟ میں نے صرف 2 لفظوں میں بات ختم کی کہ کوئی نہیں۔ میری عمر کم تھی لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ میں نے امی کو کہا کہ کوئی شخص ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو امی ضرور پریشان ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سالگرہ والے دن کوئی بدمزگی ہو۔ میں امی کو خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ سالگرہ کا دن بہت یادگار رہا۔ اب میں سوچوں تو لگتا ہے صرف وہی دن ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد آنے والے ہر دن نے مجھے اپنی ماں سے دور کر دیا۔ میری ماں مجھے اجنبی لگنا شروع ہو گئی۔ سالگرہ کے چند دن بعد جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں نے ایک شخص کو اپنے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ وہ میرے قریب سے گزرا، وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک اچانک جھماکا سا ہوا، یہ تو وہی شخص ہے جسے اس دن میں نے بیکری میں دیکھا تھا اور وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آیا تھا۔ لیکن اب یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں نے اندر جا کر امی سے پوچھا، امی آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ امی نے کہا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا امی ابھی تو میں نے کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ امی کہنے لگی اچھا وہ کیبل کا کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ابھی کل ہی میرے سامنے بابا نے کیبل والے کو 3 ماہ کا کرایہ ادا کیا تھا، تو پھر اب کسی بھی کرایے کی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ بلا وجہ میں بال کی کھال اتارتی پھروں۔ اس دن بابا گھر آئے، پہلی بار امی اور بابا کو تو میں کرتے دیکھا تھا میں نے۔ بابا نے گھر آتے ہی کھانے کا پوچھا، انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ امی نے جلدی ان کے سامنے پلاؤ رکھ دیا۔ بابا نے تقریباً اکٹھے ہی چاولوں کا نوالا منہ میں رکھا۔ چاولوں کا نوالا منہ میں رکھے ہی فوراً اگل دیا۔ میں سوچنے لگی کیا یہ نوالا باہر نکالنا چاہتے ہیں یا کڑوے گھونٹ کی طرح نمک سے بھرا نوالا بھی اگلنے کے بجائے نگل لینا چاہتے ہیں۔ تبھی بابا نے امی سے پوچھا، کیا خیریت ہے؟ چاولوں میں اتنا تیز نمک کیسے؟ یہ سنتے ہی بغیر چاول چکھے امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ ان پر برسنے لگی کہ آپ کو تو میری ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابا بھی خود پر قابو نہیں رکھ پائے۔ یوں منٹوں میں ہمارا پرسکون گھر ٹینشن اور ایگریشن کی جگہ بن گیا۔ اس رات نہ تو میں سکون سے سو پائی نہ امی اور بابا۔ امی رات بھر روتی رہیں، پھر صبح بابا نے امی کو منا لیا۔ امی کے ہنستے ہی ہمارا پورا گھر مسکرا اٹھا۔ میں نے جا کر امی اور بابا کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے یہ بات اس لیے پورے سیاق و سباق کے ساتھ یاد ہے کہ یہ ہنگامہ اس دن اس شخص کی آمد کے بعد ہوا تھا جو اس سے اگلے کئی دنوں کے بعد پھر سے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر دکھائی دیا۔ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور میں ساتھ والی ہمسائی دوست انایا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس دن بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہونا تھی۔ میں نے چھت کی ریلنگ سے نیچے جھانکا تو وہ دروازے پر تھا۔ تبھی امی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ میری دوست انایا مجھے کہنے لگی، رمشا یہ کون آدمی ہے؟ پہلے بھی 3 سے 4 بار اسے تمہارے گھر آتے دیکھا ہے، کیا یہ تمہارے کوئی ماموں شاموں ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو، شاید کیبل والا ہے، کرایہ لینے آیا ہوگا۔ پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، دیکھو نیچے جا کر اور ایک ہی بار کرایہ پورا دے دو تاکہ اسے ہر روز کرایہ لینے نہ آنا پڑے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا تھا۔ میں منہ پھلائی نیچے آئی تو مجھے کہیں بھی وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی نہیں تو، یہاں کس کو آنا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں کمرے میں جا کر سو جاؤں کیونکہ آج تو بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اس لیے شام کو ہی میں نے باہر کو لاک لگا دیا ہے۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ مجھے اتنا کہہ کر وہ خود اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کب وہیں ٹی وی پر کچھ دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ وہ سحری کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا امی اور ایک آدمی جس کو میں پشت سے ہی دیکھ سکتی تھی، دونوں ٹی وی لاؤنج سے نکل کر باہر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔
میں نے امی کو بھی پشت سے ہی دیکھا تھا، ان کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو، یا پھر بابا جلدی تو نہیں آ گئے۔ لیکن یہ شخص بابا تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے بابا کا قد چھوٹا تھا جبکہ یہ دراز قد آدمی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض میرا خواب ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں پھر سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد مجھے وہ بات دوبارہ یاد آئی۔ میں نے سوچا امی سے پوچھنا چاہیے، لیکن تب تک بابا گھر آ چکے تھے۔ اس دن امی بے حد خوش تھیں۔ وہ اور بابا میرے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تمام وہموں کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ یا تو میرا وہم تھا یا پھر خواب تھا، مگر یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا ادراک مجھے اگلے چند مہینوں میں بہت اچھی طرح ہو گیا۔ اس شخص کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بابا کی غیر موجودگی میں آتا اور امی اسی شخص کے سامنے مجھے نہ آنے دیتی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آتا مجھے ہمسایوں کے ہاں بھیج دیا کرتا تھا۔ بابا تو خیر کام پر ہی ہوتے تھے۔ ایک بار امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بھائی بنا ہوا ہے، لیکن بابا کو نہ بتانا کیونکہ بابا کو ایسا پسند نہیں ہے۔ اور پھر میں تو ویسے ہی دبو سی لڑکی تھی، اتنا تو جان گئی تھی کہ امی جو کر رہی ہیں ٹھیک نہیں کر رہی، لیکن میں بابا کو بتانے سے ڈرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ ایک دن میں اسکول سے آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی، سامنے امی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولنا چاہا، وہاں سے باتوں کی آواز آئی۔ میں کان لگا کر سننے لگی اور ساتھ جھری سے جھانکا۔ امی بیڈ پر اس شخص کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ امی اس سے کہتی تھی کہ میری تمام خوشیاں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ادھوری ہیں۔ تم نے میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا تھا کہ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ میری تمام خواہشیں حسرتیں ناتمام ہیں۔ امی روتی جا رہی تھی اور ساتھ ہر بات دہراتی جا رہی تھی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ پہلے کی طرح مجھے برباد کر کے چلے جانے کا ارادہ ہے؟ تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا اور تم نے کیا کیا؟ جواباً وہ شخص امی کا ہاتھ تھام کر انہیں دلاسے دینے لگا، ان سے کہنے لگا فکر نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہے تھے۔ پھر امی کہنے لگیں کلیم کبھی نہیں مانے گا اور رمشا کو بھی منانا بے حد مشکل ہوگا۔ کلیم میرے بابا کا نام تھا۔ اس شخص نے جواب دیا تم رمشا کی فکر نہ کرو، اسے میں سیٹ کر لوں گا، اور وہ بچی ہے، رشتے کو تو قبول کر ہی لے گی، لیکن کلیم کو ابھی سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سارا کام ہونے کے بعد بتایا جائے گا تاکہ وہ ایک حتمی فیصلہ لے کر تمہیں ان خوشیوں کو پانے دے جو پچھلے 13 سالوں سے اس نے تم پر حرام کر رکھی ہیں۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ باتوں کی بالکل واضح سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں خوش نہیں ہے، لیکن ایسی خوشی اور خواہش کیا ہے جو اس نے خود پر حرام کر رکھی ہے؟ اس بات کا واضح معنی میں نہ جان پائی۔ اتنا سمجھ گئی کہ وہ شخص امی کی پہلی محبت ہے جو کسی وجہ سے نہ مل پائی۔ اب وہ سرے راہ مل ہی گئی ہے تو امی اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، بابا کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں تو بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا۔ اس دن میں دل میں امی کے خلاف نفرت کا پہلا بیج بو چکی تھی۔ میرے بابا میں کون سی کمی تھی جو امی ان کو ریپلیس کرنے کا سوچ رہی تھی؟ کیا شریف عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے سر عام معاش کے لڑائیں اور پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ بھی کریں؟ اس دن میں کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ شام کو بابا کے گھر آنے کے بعد ہی کمرے سے نکلی۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے سر درد اور بخار کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ میرے بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، کم تو امی بھی نہیں تھیں، لیکن اب ان کی محبت کوئی اور تھا۔ امی نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا، وہ بابا ہی کی لاڈ اٹھاتی رہیں۔ اس وقت مجھے وہ بے حد دوغلی لگ رہی تھی۔ ایک طرف تو پرانے عاشق سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی،
जबकि दूसरी तरफ बाबा के साथ मोहब्बत भरी एक्टिंग। उन जैसा मुनाफिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। और फिर उससे चंद दिन बाद की बात है, मैं टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी कि बाहर मुतवातर से बेल होना शुरू हो गई। मैं बाहर गई तो अम्मी का वही आशिक मुझे देखते ही कहने लगा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा, क्या काम है? अम्मी से अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। वो मुझे यकदम पीछे करके अंदर चला गया। अम्मी किचन में थी। वो उनका नाम बुलाने लगा, अलीना, अलीना कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अम्मी आटे से लथड़े हाथ लिए बाहर निकली। पूछने लगी, क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो अली? मैं भी वहीं खड़ी हो गई। आज मुझे कमरे या छत पर जाने का नहीं बोला गया। अली कहने लगा, अलीना, कलीम को सब पता चल गया है। मैं तुमसे मिलता हूँ, वो मेरी जान का प्यासा है, लेकिन मैं अब यहाँ से रमशा को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उसने मेरी तरफ देखा और मैं यकदम सहम गई। इसमें मेरा क्या किरदार था मैं नहीं जानती थी। अम्मी ने कहा, हाँ अली, ये ठीक रहेगा। इससे पहले कि कलीम घर आए तुम अलीना को ले जाओ, मैं पीछे से सब संभाल लूँगी। फिर कुछ दिनों की बात है, अलीम को मैंने मना लिया तो तुम और रमशा हमसे मिलने आ सकते हो। मैं अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर दंग रह गई। कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती थी कि अपनी मोहब्बत का चक्कर मंजरे आम पर आने के बाद अपनी बेटी को उसी शख्स के सर मंडकर अपने शौहर की नज़र में अपनी बेटी को बुरा बना दे। मैं बहुत चीखी, चिल्लाई, रोई, लेकिन मेरी एक न चली। अली नाम का वो खूबसूरत आदमी था। अली नाम का वो खूबसूरत आदमी जो उस वक्त मुझे बेहद करीहा लग रहा था, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, मैं मोहल्ले में शोर मचाकर चीख चिल्लाकर सबको बता दूंगी, लेकिन जाऊंगी नहीं। तब अम्मी ने मुझे एक बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच था या झूठ था, उसकी परख में वक्त ज़ाया करने की बजाय मैंने एक नफ़रत भरी निगाह अम्मी पर डाली और अली नामी शख्स के साथ चली आई। अब इस कमरे में मैं अली का इंतज़ार कर रही थी, जिसके हाथों मेरी किस्मत का फ़ैसला होना था। वाह, क्या किस्मत पाई थी मैंने खुद ही खुद पर तंज किया। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो शख्स कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और कमरे का जायज़ा लिया। फिर वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने कोई हरकत न की। मेरी तो किस्मत का फ़ैसला हो चुका था, मैं क्या मज़ाहमत करती। उसने मेरे हाथ थामे और अपने हाथों में ले लिए। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, मैं थक चुकी थी। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फ़ैसला किया। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो मैंने कभी अलीना को नहीं किया। वो मुझे कह रहा था, मगर मैं उसका चेहरा देखे जा रही थी। रमशा, ये मेरा पसंदीदा नाम है, तुम जानती हो, मेरा ही दिया हुआ है। मैं खामोशी से उसे सुन रही थी। अम्मी ने चंद अल्फाज में जो हकीकत बताई, मैं उसकी तफसील सुनना चाहती थी। वो कहने लगा, मेरी शादी मेरी बहन के वट्टे में हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की नंद मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मेरी मोहब्बत कोई और था, वो कहीं और मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मेरे भिनोई ने शर्त रख दी कि मैं जब तक उसकी बहन से शादी नहीं करूँगा, वो भी मेरी बहन की रुखसती नहीं करवाएगा। मुझे मजबूरन उससे शादी करना पड़ी। दूसरी तरफ मेरे भिनोई ने मेरी बहन से निकाह से 3 साल बाद रुखसती करवा ली। मैं 2 माह बीवी के साथ गुजारने के बाद वापस अमेरिका चला गया, जहाँ मेरी मोहब्बत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उसने कहीं और शादी कर ली है और पाकिस्तान चली गई है। 6 माह बाद ही मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी उम्मीद से है। मैंने अपनी मोहब्बत की भी तलाश जारी रखी। आखिरकार वो मुझे मिल ही गई, और इस हालत में जिसका बयान मुश्किल है। उसके शौहर ने ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी, मगर उसने कहा था कि वो पाकिस्तान ही रहेगी। वो उसे मारता। एक दिन मार मार कर उसे घर से निकाल दिया। तो मेरा एड्रेस पाकिस्तान का उसके पास था। वो मेरे घर चली आई। मैं उसे देखकर हैरान हुआ। मेरी बीवी ने कहा, इसे फ़ौरन निकालो। वो बेयारो मददगार थी, मैं कैसे निकाल देता। बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई। अगली सुबह उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मर गई। मेरे भिनोई को जब पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उसने मुझे जान से मारने की कसम खा ली।
میری بہن نے مجھے کہا کہ میں اپنی محبت کو لے کر امریکہ بھاگ جاؤں۔ میری بیٹی اور حالات کو وہ سنبھال لے گی، مگر میں اپنی بہن اور بیٹی کی یاد میں اس قدر اداس رہتا تھا کہ 11 سال بعد واپس آ گیا اور بہن سے چوری چوری ملنے لگا۔ میں بیٹی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج میرے بھنوئی کو سب معلوم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے بھی یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری بہن کے قریب نہ جائے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے۔ میری بہن تمہاری ماں دراصل تمہاری پھوپھی اور مامی بھی ہے۔ وہ 13 سالوں سے شوہر اور بھائی کے درمیان سولی کی طرح لٹک رہی ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو میں ان کے گال پر آئے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے پہلے امی کو غلط سمجھا۔ یہ کہانی سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو وعدہ کیا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گی۔ بابا کی قسم کا کفارہ ممکن ہے، مگر جو بیت گیا واپس نہیں آنے والا۔ میں نے علی بابا کو کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں۔ میں بابا سے آپ کو معافی دلواؤں گی، اور ابھی تو امی سے بھی مجھے اپنی سوچوں پر معافی مانگنا تھی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، اور اس خیال نے ہی مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔